بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹیلی پیتھی، میں نے بے یقینی سے پوچھا، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر مجھ سے لگ گئی۔ وہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ اب تم کہنے لگی تھی۔ اس نے کہا، دورہ پڑنے کے بعد تم بے ہوش ہو گئے تھے، طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئے ہو۔ ابھی تمہارا دماغ کچھ کمزور ہے۔ اچھا کھاتے پیتے رہو گے تو آج رات یا کل تک خیال خوانی کرنے لگو گے۔ وہ اس طرح لگی ہوئی تھی کہ اس کی دھڑکنیں بار بار میرے جسم میں دستک دے رہی تھیں۔ مجھے اس کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹیلی پیتھی والی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، میں خیال خوانی کیسے کرتا ہوں؟ کسی کے دماغ میں کیسے پہنچتا ہوں؟ میں کیسے بتاؤں تم کتنی بار میرے دماغ میں آ چکے ہو؟ کیسے آتے ہو؟ اس کا طریقہ کار تمہیں معلوم ہوگا۔ تم بھولنے کے باوجود بے اختیار خیال خوانی کرو گے۔ اب مالکن تمہاری دماغی توانائی بحال ہونے کا انتظار کریں گی۔ اس کے موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے بٹن دبا کر کان سے لگایا، ہیلو کہا، پھر ایک دم سے خوش ہو کر بولی، میڈم خوشخبری ہے، صاحب ہوش میں آ چکے ہیں، لیکن وہی ٹریجڈی ہے، پہلے کی طرح پھر اپنی پچھلی زندگی کو بھول گئے ہیں۔ میں نہیں یاد دلا رہی ہوں، اس وقت ہم محل سے باہر ہیلی پیڈ کے قریب ہیں۔ اس نے دوسری طرف کی باتیں سن کر کہا، آل رائٹ میڈم۔ اس نے میری طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم بات کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہیلو میں بول رہا ہوں، جبکہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور مجھے تم سے کیا کہنا ہے۔ دوسری طرف سے محبت بھری آواز سنائی دی، میری جان، میرے سلمان، فکر نہ کرو، تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کیا میری آواز سے مجھے پہچاننے کی کوشش کرو گے؟ جو خود کو بھول چکا ہو وہ کسی کو آواز سے کیا پہچانے گا؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کب آ رہی ہو؟ میں آج ہی شام کو تمہاری آغوش میں پہنچ جاؤں گی۔ تمہیں شام تک ٹینا اور کمپیوٹر سے اپنے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ ہاں، میرے اندر بڑی بے چینی اور اضطراب ہے۔ میں اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں، سب کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد ہی تمہاری یادداشت بحال ہو جائے گی۔ میں یہاں کا کام ختم ہوتے ہی واپس چلی آؤں گی۔ مجھے کس کرو۔ میں نے فون کو ہونٹوں سے لگا کر چوما، آواز وہاں تک گئی، وہاں سے چومنے کی آواز یہاں تک آئی، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں مجھے اپنے بارے میں کیسی کیسی معلومات حاصل ہونے والی تھیں۔ ویسے اپنے بارے میں یہی جان کر حیران تھا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، اور یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کماری پوجا کلیانی میرے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے بھارتی فوج کا راستہ روکنے والی ہے۔ میری داستان کے مختلف ادوار میں میری فیملی کے مختلف افراد آتے رہے۔ پچھلے دور میں پارس پورس اور سونیا سانی وغیرہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اب وہ چھٹیاں منا رہے تھے، ان کی جگہ آلا بی بی اور کبریا آ گئے تھے۔ یہ دونوں بھی نمایاں کارکردگی دکھا رہے تھے۔ عملی میدان میں بھی ان کی ابتدا تھی، اور ان کی ابتدا بتا رہی تھی کہ پارس اور پورس کی طرح یہ دونوں بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ میری داستان میری فیملی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اپنے علاوہ آلا بی بی اور کبریا کے بھی واقعات پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے باب میں آلا بی بی اور راسپوٹن کا ذکر کچھ یوں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور دور رہ کر دوستی کرنا چاہتے تھے۔ آلا بی بی دوستی کے لیے رضامند ہو گئی تھی، لیکن یہ خوب سمجھتی تھی کہ وہ دوستی کی آڑ میں دشمنی کرے گا اور بڑی مکاری سے اسے اپنی ممولہ اور کنیز بنائے گا۔ اس نے راسپوٹن کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اس پر اعتماد کر رہی ہے۔ وہ دونوں قاہرہ میں تھے۔ آلا بی بی جانتی تھی کہ راسپوٹن کا قیام کس ہوٹل میں ہے۔ اس نے ہوٹل کے اہم افراد کو اپنا اہلکار بنا لیا تھا۔ راسپوٹن نے ہوٹل کی کاؤنٹر گرل انیلا کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اسے حاصل کرے گا۔ وہ ہوٹل میں لنچ کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن رات گزارنے کے لیے آنے والا تھا۔ آلا بی بی انیلا کے ذریعے بھی راسپوٹن کو ٹریپ کر سکتی تھی۔ دوسری طرف راسپوٹن اسے ٹریپ کرنے کے لیے دریائے نیل کے ساحل پر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ آلا بی بی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ساحلی بنگلے میں رہتی ہے۔ دریائے نیل کا ساحل تقریباً 10 کلومیٹر تک آباد تھا۔ اس ساحل پر ہزاروں کی تعداد میں رہائشی بنگلے، نہایت شاندار ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس اور نائٹ کلبز وغیرہ تھے۔ راسپوٹن کا خیال تھا کہ انہی اطراف میں ہوگی۔ اگر وہ ساحل پر آنے والی تمام عورتوں کے خیالات باری باری پڑھتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی مس اننون آلا بی بی کے دماغ تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے، کس بیس میں ہے اور وہاں کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ہزاروں عورتوں کے اندر جانا اور ان کے خیالات پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایک آدھ منٹ میں ہی آلا بی بی تک پہنچ سکتا تھا، یا پھر ایک آدھ ماہ بعد بھی اس کا سراغ نہ ملتا۔ اسے خیال خوانی کے دوران میں مختلف لڑکیوں کی دلچسپ ہسٹری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دلچسپی کے باوجود انہیں نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت وہ مونا نامی ایک لڑکی کے اندر پہنچا اور پرائی سوچ کی لہروں کو سن کر چونک گیا۔ کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا مونا پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اسے پھانس کر ہوٹل کے ایک کمرے میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن مونا اس پر راضی نہیں تھی۔ اس وقت وہ دونوں سمندر کے ساحل پر لوگوں کے ہجوم میں تھے۔ راسپوٹن بھی وہاں کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس ٹیلی پیتھی جانے والے کو یہ گمان تھا کہ اس ساحل پر کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا نہیں آئے گا، اور نہ ہی مونا کے ذریعے اس کا پیچھا کرے گا۔
ایسی خوش فہمی مصائب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ راسپوٹن نے دور سے اس کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر ریت پر گر پڑا۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا نمبر 2 ہے۔ والا بی بی کو ٹریپ کرنے کے لیے صبح سے اس ساحل پر بھٹک رہا تھا۔ اس کا بھٹکنا رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ٹریپ کر کے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے خوش نصیبی کا دن تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی خوش نصیبی سے اعلیٰ بی بی کو بھی اپنی کنیز بنا لے گا۔ نمبر 2 گولی کھانے کے بعد ریت پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے فوراً ایمبولینس منگوائی گئی۔ اسے کسی قریبی اسپتال میں پہنچایا جا رہا تھا۔ گولی لگنے سے گھٹنے سے نیچے کی ہڈی کریک ہو گئی تھی۔ بڑی ہی ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اتنی شدید تکلیف کو بھول کر ایمبولینس کے اندر چھت کو تک رہا تھا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں سوچ کے ذریعے پوچھ رہا تھا، تم کون ہو؟ تم مونا کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے زخمی کیا ہے اور اب میرے اندر چلے آئے ہو۔ راسپوٹن اس کے اندر خاموش تھا۔ وہ اس کے چور خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر رہا تھا کہ وہ 8 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے انڈر گراؤنڈ سیل سے نکلنے کے بعد کس طرح آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سب دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان 8 میں بڑی گہری دوستی اور بڑا گہرا اعتماد تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کہ کون کس ملک یا کس شہر میں ہے۔ ویسی احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے تھے۔ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ اگر کوئی دشمن کسی ایک ساتھی پر غالب آئے گا تو پھر اس کے چور خیالات کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کے پتے ٹھکانے معلوم کر لے گا۔ انہوں نے ایسی احتیاطی تدابیر کے باعث راسپوٹن کو اپنی طرف آنے سے روک دیا تھا۔ نمبر 2 کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ چونکہ تکلیف زیادہ تھی اس لیے اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا گیا۔ راسپوٹن نہیں چاہتا تھا کہ کسی وقت اس کے ساتھی اس سے رابطہ کریں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ کسی نے اسے زخمی کیا ہے۔ پھر وہ اسے دشمن کے تنظیمی عمل سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھیوں کو خبر ہونے سے پہلے ہی اس نے نمبر 2 کو اپنا معمول بنا لیا۔ اب سے پہلے اس نے کرونا کو اپنی معمولہ اور کنیز بنایا تھا، لیکن وہ اس کے تنظیمی عمل کی گرفت سے نکل چکی تھی۔ اس بار اس نے سوچا نمبر 2 کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دے گا۔ اس کے ذریعے دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک تدبیر پر عمل کیا۔ نمبر 2 کی آواز اور لہجے میں اس کے ایک ساتھی نمبر 4 کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا۔ میرے دوست، میں مصیبت میں ہوں، میرے ایک پاؤں میں گولی لگی ہے۔ نمبر 4 نے پریشان ہو کر پوچھا، کس نے گولی ماری ہے؟ کیا وہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن ہے؟ نہیں، ساحل سمندر پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی۔ میری طرح 2-4 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اندیشہ نہ کرو کہ کسی دشمن نے مجھے ٹریپ کیا ہے۔ تم زخمی ہو پھر خیال خوانی کیسے کر رہے ہو؟ جب گولی لگی تب ذہن بہت کمزور ہو گیا تھا، اب تکلیف کم ہے اس لیے خیال خوانی کر رہا ہوں۔ تم میرے لہجے سے تھکن محسوس کر رہے ہوگے، بہتر ہے میرے اندر آؤ اور میری چور خیالات پڑھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ وہ اس کے اندر آ کر اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ راسپوٹن کی مرضی کے مطابق اس کے چور خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ محتاج رہ کر زندگی گزار رہا ہے، کسی سے دوستی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج اچانک دہشت گردوں نے ساحل سمندر پر فائرنگ کی تو بدنصیبی سے اسے ایک گولی آ کر لگ گئی۔ اس کے چور خیالات بڑھنے کے دوران ایک ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ راسپوٹن فوراً اس کے اندر پہنچ کر نمبر 2 سے کہنے لگا، مسٹر تم خوش نصیب ہو، زخم گہرا نہیں ہے، تمہارے علاوہ 3 اور زخمی ہوئے ہیں، ان کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ راسپوٹن کوشش کر رہا تھا کہ نمبر 4 کو شبہ نہ ہونے پائے۔ ڈاکٹر معائنہ کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نمبر 4 نے اپنے ساتھی سے کہا، تم وہاں تنہا ہو، تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میں آج رات کی فلائٹ سے آ سکتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولا، مصیبت میں دوست ہی کام آتے ہیں، تم آؤ گے تو ہم بہت عرصے بعد ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ میرے دوست، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کرتا، لیکن تمہارے اندر شیطان بول رہا ہے۔ اس نے تمہارے اور ڈاکٹر کے ذریعے مجھے دھوکہ دینے کی کوششیں کی۔ معلوم ہوتا ہے وہ تنہا ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے اندر رہتا تو تمہارے اندر نہ رہ پاتا، لہذا وہ تمہارے اندر موجود رہا۔ پولیس افسر نے راسپوٹن سے کہا، سوری مسٹر، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ انجوائے کریں، ہم جا رہے ہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ اسی وقت اعلیٰ بی بی نے اس سپاہی کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر اس کی گن سے راسپوٹن کا نشانہ لے کر کہا، ہم تو دوست ہیں، دوست کو کیوں بول گئے تھے؟ وہ گھبرا کر بولا، تم مس انون، ایسے وقت تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ ساتھ ہی دینے آئی ہوں، صبح سے مجھے ساحلی علاقوں میں تلاش کر رہے ہو، تم کتنے کمینے ہو یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اب اپنی کمینگی کا نتیجہ دیکھو۔ وہ اس سے باتوں میں الجھا کر پھر افسر کے اندر پہنچ گیا۔ افسر نے اپنی گن نکالی، اعلیٰ بی بی نے یہ حرکت دیکھتے ہی گولی چلا دی۔ راسپوٹن کے حلق سے ایک چیخ نکلی، گولی اس کے شانے میں لگی تھی، وہ بستر پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ افسر سے بولی، تم گدھے ہو، تم سے کہا تھا یہاں آتے ہی اسے زخمی نہیں کرو گے تو یہ تمہارے دماغ میں گھس جائے گا۔
اگر میں فارغ نہ کراتی تو تمہارے ہاتھوں سے تمہارا یہ سپاہی مارا جاتا۔ اب خود اس کی زبان سے سنو۔ وہ راسپوٹن کے دماغ پر حاوی ہو گئی۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، میں نے اس امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو گولی ماری تھی، میں نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، لیکن اب میں اسے اپنا معمول نہیں بنا سکوں گا۔ اگر ہم دونوں کو زخمی اور بیمار بنا کر نہ رکھا گیا تو ہم فولادی زنجیریں توڑ کر بھی فرار ہو جائیں گے۔ افسر نے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ وہ اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ اس سے یہ خاص بات معلوم ہوئی کہ راسپوٹن پر تنویمی عمل دیر پا نہیں رہتا، 10-12 گھنٹوں کے اندر قدرتی طور پر دماغی توانائی حاصل کر لیتا ہے۔ تنویمی عمل کا اثر اس کے ذہن سے مٹ جاتا ہے، لہٰذا اس پر تنویمی عمل کرنا فضول تھا۔ اس کے ساتھ یہی سلوک مناسب ہوتا کہ اسے ہمیشہ زخمی اور بیمار رکھا جاتا۔ وہ کبھی دماغی توانائی حاصل نہ کر پاتا اور نہ ہی کبھی خیال خوانی کرنے کے قابل رہتا۔ اسے بھی اسپتال پہنچایا گیا۔ دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا گرفت میں آیا تھا، اس لیے پولیس اور انٹیلیجنس کے تمام اعلیٰ افسران آ گئے تھے۔ امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو قیدی بنا کر نہ رکھا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وہاں کے افسران مشکل میں پڑ گئے تھے۔ مصر امریکہ کے زیر اثر تھا، اس کے مطالبے سے انکار نہیں کر سکتا تھا اور ٹیلی پیتھی کے سب سے خطرناک ہتھیار کو واپس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حکومت مصر کے تمام اعلیٰ عہدیدار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک نہیں 2 ہتھیار آ گئے ہیں، ہم ان کے ذریعے بہت بڑی قوت بن کر بڑے ممالک کی صف میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں جرأت سے کام لے کر امریکی مطالبے کو مسترد کر دینا چاہیے۔ کچھ عہدیدار کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا آ گیا ہے، اس لیے پہلے کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اسپتال میں آنے والے افسران اور عہدیداران اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ نمبر 7 نے ایک سپاہی کو اعلیٰ کار بنا کر کہا، ہم دوستانہ انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو VIP ٹریٹمنٹ دو اور اسے کسی بھی پہلی فلائٹ سے یہاں بھیج دو۔ آئندہ تمہارے کسی بھی سنگین معاملے میں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے کام آتے رہیں گے۔ ایک مصری عہدیدار نے کہا، دونوں زخمیوں کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہے اور ہم ابھی آپس میں تمہارے مطالبات پر غور کر رہے ہیں۔ غور کیا کرنا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ ہمارا مطالبہ ناجائز نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، اسے ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اعلیٰ بی بی نے دوسرے سپاہی کو اعلیٰ کار بنا کر کہا، نمبر 2 اب تمہارا نہیں رہا، انڈر گراؤنڈ سیل سے فرار ہونے والوں میں ایک تم ہی ہو جو اپنے ملک کے وفادار ہو، باقی سب نے وہ ملک چھوڑ دیا ہے اور اپنے اکابرین کے احکامات کے پابند نہیں ہیں۔ اگر یہ نمبر 2 تمہارا وفادار ہوتا تو اسے تمہارے حوالے کیا جاتا، تم اسے یہاں سے جبرن لے جا کر اپنا وفادار بناؤ گے، بہتر ہے اس پر اپنا حق نہ جتاؤ۔ نمبر 7 نے پوچھا، تم کون ہو؟ مس انون آواز بدل کر بول رہی ہو۔ نہ آواز بدل رہی ہوں نہ چھپ رہی ہوں، وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے قاہرہ میں میرے قیدی بن کر رہیں گے، تم اپنے مطالبے کے ساتھ واپس جاؤ۔ اب تک دوست بن کر ملتی رہیں، آج مخالفت پر اتر آئی ہو، میرے دونوں شکار میرے لیے چھوڑ دو، میں پہلے کی طرح دوست بن کر رہوں گی۔ نمبر 2 ہمارا ہے، اسے ہمارے پاس آنے دو، میں بحث نہیں کروں گی، جبرن لے جانا چاہو گے تو اسے گولی مار دوں گی، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہمارا نہ ہوا تو تمہارا بھی نہیں رہے گا، بہتر ہے اسے ہمارے پاس زندہ رہنے دو۔ میرے دونوں شکار زندہ رہیں گے، ان میں سے ایک کو بھی مارنے سے پہلے یہ بتا دو تم اپنے کتنے اعلیٰ افسران کی موت چاہو گے۔ بکواس مت کرو، تم ہمارے اکابرین کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی اور تم میرے قیدیوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مصری حکام سے اپنا مطالبہ نہیں منواؤ گے اور نہ ہی خفیہ طور سے نمبر 2 کو یہاں سے لے جانے کی سازش کرو گے۔ وہ بولا، میں اپنے اکابرین سے مشورہ کرنے کے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ وہ مقامی عہدیداروں سے بولی، تم میں سے کوئی امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا، تم پر دباؤ ڈالنے والے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، یہ دونوں تمہارے قیدی ہیں، تم ان میں سے ایک سے فائدہ اٹھاؤ گے اور دوسرے کو ہمیشہ زخمی اور بیمار بنا کر رکھو گے، میرے ان احکامات کی تعمیل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ تمہارے اس شہر میں بڑی تباہی پھیلے گی۔ میں ان دونوں کے دماغوں میں آتی جاتی رہوں گی، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتی رہوں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر ٹورسٹ بیورو کے ایک میگزین کو کھول کر پڑھا، انفارمیشن کاؤنٹر کا نمبر دیکھ کر فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ ہیلو، میں آپ کے شہر میں پہلی بار آئی ہوں، کیا آپ کسی بہترین گائیڈ سے میرا رابطہ کرا سکتی ہیں؟ دوسری طرف سے ایک خاتون نے کہا، ہم اپنے شہر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ شاید لیڈی گائیڈ پسند کریں گی، گائیڈ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، تجربے کار ہونا چاہیے، وہ شہر کے چپے چپے سے واقف ہو اور یہاں کی مشہور ہستیوں کو جانتا ہو یا جانتی ہو۔ آل رائٹ، ابھی ایک گائیڈ آپ سے رابطہ کرے گا۔ اس نے فون بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں ٹورسٹ گائیڈ ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، کیا تم یہاں کے مشہور لوگوں کے نام اور پتے جانتے ہو؟ بڑی حد تک جانتا ہوں، آپ کن لوگوں سے ملنا چاہیں گی؟ کسی مشہور نجومی یا کسی باکمال جادوگر سے؟ ایسے پیشہ ور لوگ قاہرہ میں بھرے پڑے ہیں، ان میں 2-4 ہی باکمال ہیں اور وہ ہر ایک سے ملاقات نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ملنے سے انکار کر سکتے ہیں۔
میں ایسے ہی کسی نجومی یا جادوگر سے ملنا چاہوں گی۔ تم اپنا پتہ بتاؤ، میں 1 گھنٹے میں تمہارے پاس آؤں گی۔ آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں مناسب نہیں سمجھتی، اپنا پتہ نوٹ کراؤ۔ اس نے پتہ بتایا۔ اعلیٰ بی بی نے ریسیور رکھ دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر مجھے تلاش کرنے کی جدوجہد میں نکل پڑی۔ سب ہی مجھے ڈھونڈنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ میرا بیٹا کبریا بھی پریشان تھا۔ وہ چاہتا تو موجودہ مصروفیات کو چھوڑ کر میری تلاش میں نکل پڑتا، لیکن موجودہ مصروفیات پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تھیں۔ وہ اسلام آباد سے دہلی اس لیے آیا تھا۔ یہودی تنظیم کا سربراہ جیوی شوٹر پاکستان میں عیسائی بن کر رہ رہا تھا اور بھارتی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا۔ کچھ اہم فوجی راز تھے جنہیں وہ بڑی زبردست چالیں چل کر حاصل کرنے والا تھا۔ ایک گہری سازش کا سلسلہ دہلی سے اسلام آباد تک چل رہا تھا۔ اس میں ایک پاکستانی سیاستدان احمقانہ رول ادا کرنے والا تھا۔ کبریا اس سیاستدان کے ساتھ دشمنوں کو بھی سزائیں دینے والا تھا۔ پچھلے باب میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جیوی شوٹر کو سزا مل رہی تھی۔ کبریا نے اسے زخمی کر کے اس کی خواہش کے مطابق 24 گھنٹوں کی مہلت دی تھی۔ جیوی شوٹر نے اسے التجا کی تھی کہ وہ اسے زندہ رہنے کا ایک موقع دیا جائے۔ وہ خود کو کبریا سے ملنے والی سزائے موت سے بچا لے گا۔ اب وہ ایسا کر سکے گا یا نہیں، یہ آئندہ 24 گھنٹوں میں معلوم ہونے والا تھا۔ شوٹر کو مہلت دینے کے بعد اسے میری گمشدگی کا علم ہوا۔ اب وہ جلد ہی ان سب معاملات سے نمٹ کر صرف میری طرف توجہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے شلپا سے کہا، میں نے تمہاری پاکستان دشمنی کے باوجود تمہیں زندہ چھوڑا ہے، تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہا ہوں، کیونکہ تمہاری ماں ایک نیک عورت ہے اور اس نے مجھے ماں کا پیار دیا ہے۔ اگر تم دشمنی سے باز نہیں آؤ گی تو بڑی جوانی میں حرام موت مرو گی۔ جیوی شوٹر اور شلپا کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کبریا میرا بیٹا ہے، تب سے وہ دونوں سہمے ہوئے تھے۔ شلپا پہلے سے زیادہ کبریا کی دیوانی ہو گئی تھی، اس سے التجائیں کر رہی تھی، کبریا میری پچھلی غلطیوں کو بھول جاؤ، تم جو کہو گے وہ کروں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو۔ وہ بولا، تم میرے پاپا کے بڑے پن سے متاثر نہیں ہو، بلکہ انہیں خطرناک سمجھ کر خوفزدہ ہو، ہم سے دوستی کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہو۔ مجھے خود غرض نہ سمجھو، مجھے اپنے ساتھ رہنے کا ایک موقع دو۔ میں تمہیں اتنی محبتیں دوں گی کہ تم دنیا کو بھول کر صرف مجھ سے ہی پیار کرتے رہو گے۔ ابھی دنیا کو بھولنے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر کبھی تمہیں پاکستان کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھوں گا تو تمہاری موت بن کر آؤں گا، لہذا اپنے لیے دعا مانگتی رہو کہ یہ موت تمہاری طرف نہ آئے۔ وہ اسے مایوس کر کے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے خیال خونی کے ذریعے اپنا نیا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات تیار کرا لیے تھے۔ اس کا موجودہ نام ایلبرٹ پارکر تھا۔ شکاگو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہندوستانی کلچر سے دلچسپی تھی، اس لیے انڈین کلچر کی اسٹڈی کے لیے دہلی آیا ہوا تھا۔ وہاں کے مشہور ہوٹل تاج محل کے سویٹ میں قیام پذیر تھا۔ وہ اب سے پہلے وجے ورما کے روپ میں تھا۔ تبدیلی ضرور ہو گئی تھی۔ شلپا اور جیوی شوٹر بھارتی سرکار کے اہم عہدیداروں اور اعلیٰ افسروں کو بتا رہے تھے کہ اس شہر میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا پہنچا ہوا ہے۔ جیوی شوٹر اپنے زخم کی مرہم پٹی کراتے ہی بھارتی وزیر داخلہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، میں نے اور شلپا نے اپنی آنکھوں سے فرحاد کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اس کا نام کبریا ہے۔ اس نے وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو سب کے سامنے مادرزاد ننگا کیا تھا اور اسی نے مجھے یہاں گولی ماری ہے۔ مجھے کل دوپہر تک زندہ رہنے کا موقع دیا۔ اگر آپ نے میری سیکورٹی کے انتظامات نہ کیے تو وہ کل دوپہر کے بعد کسی وقت بھی گولی مار دے گا۔ آپ کو چنتا ہی نہ کرو، ہم آپ کی رکشا کے لیے ایسا زبردست بندوبست کروں گا کہ چڑیا کا بچہ بھی اڑ کے آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ بے پر کے اڑ کر آ جاتا ہے۔ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ اسے میرے اندر آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ وہ قائل ہو کر بولا، ہماری بدھی میں یہ بات نہیں آئی، یہ سسری ٹیلی پیتھی بڑی خطرناک ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ترنت اسرائیل چلے جاؤ، ادھر آپ کے بڑے لوگ آپ کی رکشا کر سکیں گے۔ میں اپنے ملک کے اکابرین سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاٹ لائن پر بات کرائیں اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہم کر رہے تھے وہ اب نہیں کر سکیں گے۔ کبریا میرے اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری کے اندر رہ کر ہماری تمام خفیہ پلاننگ معلوم کر چکا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، ادھر کا منسٹر ادھر دورے پر آنے والا ہے۔ کیا نام ہے یہ کا؟ ہاں، خواجہ منیر الدین۔ وہ بہت سیکرٹس بتانے والا ہے، کبریا اسے نہیں آنے دے گا، ہماری پلاننگ ناکام ہو کر رہے گی۔ جیوی شوٹر نے ہاٹ لائن پر اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے گفتگو کی۔ میں انڈو پاک میں یہودی تنظیم کا سربراہ ہوں، میرا نام جیوی شوٹر ہے۔ پاکستان کے خلاف ہماری ایک زبردست سازش کامیاب ہونے والی تھی، اچانک فرحاد علی تیمور کے بیٹے کبریا کی مداخلت سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ حیرانی سے پوچھا گیا، فرحاد علی تیمور کا بیٹا؟ کیا وہ عملی میدان میں ہے؟ کیا آپ کی معلومات درست ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، اسی نے فائرنگ کے ذریعے مجھے زخمی کیا ہے اور مجھے کل دوپہر تک کی زندگی دی ہے، دوپہر کے بعد وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اسرائیلی عہدیدار نے کہا، فرحاد کی ٹیلی پیتھی جاننے والی اولاد میدان میں آئی ہے، یہ تشویشناک خبر ہے۔
تشویشناک ہے، میں مرنے والا ہوں، مجھے بچانے کی فکر کریں، میں یہودی تنظیم کے لیے بہت اہم ہوں۔ آپ مجھے سوچنے کا موقع دیں، دوسرے اکابرین سے مشورہ کرنے دیں، پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا۔